الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. مبارک مہینہ حج کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اور اللہ کا جو بندہ اس میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو آدمی اس میں 1 رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں روزے کی بھی اور عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، ٹیوزڈے کے دن، اور عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اور میرا امتی مرد یا عورت وہ اس دن روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحجہ کو، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صغائر گناہ ہیں، چھوٹے گناہ. جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی کا حق مار لینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کر لینا یا کسی پر ظلم کر دینا وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے جو ہے آدمی کو جن کے حقوق ہے ان سے معافی چاہنی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر اور ان 10 دن کے اندر میں اب چونکہ 4 دن گزر گئے، اب جو دن بچے ہیں اس کے اندر ہمیں رات میں عبادت بھی کرنی ہے اور دن میں اللہ توفیق دے تو روزہ بھی رکھنا ہے. رات بھی بہت مختصر ہے، 11 بجے عشاء کی نماز پڑھی اور 121 123 کو جو ہے صبح صادق ہو جاتی ہے تو 2 گھنٹے کی رات ہے.
تو اگر 2 گھنٹہ کوئی جاگ لیتا ہے رات میں، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات جاگنے کا ثواب اور شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، عبادت کے برابر، شب قدر کی عبادت۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر ایک عظیم 2 نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ایک ہے حج کی عبادت جو فرض ہے، اس کے اوپر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج اور عمرے سے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہاں پہنچائے، آمین۔ بہت سارے لوگ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کے حجوں کو قبول فرمائے۔ حج ایک فریضہ ہے، جس وقت فرض ہو جائے اسی وقت اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نماز فرض ہے اسی وقت پڑھنی ہے، روزہ رمضان میں فرض ہے اسی وقت رکھنا ہے، ہر عبادت کا معاملہ یہ ہے، حج بھی جب فرض ہو جائے اسی وقت حج ادا کرنی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو ہمیں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ گھر لے لو، شادی کر لو، پھر بیوی کے ساتھ حج میں جانا، یہ غلط ہے۔ نہیں، یہ کنڈیشن نہیں ہے شریعت کے اندر، نہ شادی کا کنڈیشن ہے اور نہ تو جو ہے مکان کا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حج کے فریضوں کو پورا کریں، آمین۔ دوسرا ہے اس میں قربانی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جس گاؤں اور دیہات کے اندر یا جس ٹاؤن کے اندر عید کی نماز نہ ہوتی ہو شرعی اعتبار سے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں صبح صادق کے بعد یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اس وقت سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر جگہ الحمدللہ نمازیں ہوتی ہیں اور شرعی اعتبار سے نماز ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں ٹائم شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد قربانی کا صحیح اور مستحب وقت۔ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے؟ قربانی جو ہے ہر اس آدمی پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، اور کرنٹ حساب سے اگر اس وقت دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی تقریباً یہ بنتی ہے 338 پاؤنڈ، 338 یا 340 پاؤنڈ۔ 338 یا 340 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کا حساب لگائے، کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، سلور نہیں ہے، تو سونے کا حساب تقریباً 4200 پاؤنڈ اگر اس کے پاس ہے یا اتنا سونا ہے اتنی قیمت کا تو بھی قربانی واجب ہے۔ یا پھر we have no gold and no silver, we have only cash 331 or 332 or 340 pound. So if you have the 340 pound, is a qurbani wajib, is a fard. And what the difference between the zakat and qurbani? زکات اینڈ قربانی میں ڈفرنس یہ ہے کہ زکات کے اوپر زکات نکالنے کے لیے یہ پاس دا 1 year. ایگزامپل فرام رمضان المبارک 1444 اور 1443 to 1444 ہجری، دا اسلامک منتھ اور اسلامک ایئر. تو if you have 340 pound from 1443 to 1444 Ramadan, zakat, farz, wajib, is a compulsory on your head.
But if you have in the Qurbani, you have only 340 pounds in the day of the Qurbani. And day of the Qurbani, from 1st Dhul Hijjah to 13th of Dhul Hijjah, if you receive or somebody give the 340 pound, the Qurbani is a compulsory on your head. تو قربانی ہمارے پر واجب ہو جاتی ہے. تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ 10 دن کے اندر بھی اگر پیسے آ گئے ہمارے پاس ان 13 days میں تو ہمارے پر قربانی فرض ہو جاتی ہے. قربانی اس کو ہمیں خوش دلی سے کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی سنت ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا واٹ از دا قربانی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. 3 رات تک خواب دیکھا. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب شیطانی ہوتا ہے, دھوکے والا ہوتا ہے, پریشانی والا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو, اور اس لیے تیار کر دو اس لیے کہ میرے دوست نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے, میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ, اللہ کا دوست. اور اللہ نے چونکہ خواب میں بتایا اس لیے اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولے, بلکہ یہ کہا کہ میرے دوست یعنی اللہ میرا دوست ہے, میرے اللہ سے میری دوستی ہے, تو میرے دوست نے مجھے بلایا ہے دعوت کے اوپر, تو بیٹے کو بھی لے جاتا ہوں. 13 years old only حضرت اسماعیل علیہ السلام that time. والدہ نے اچھے کپڑے پہنوائے, تیل لگایا, سرما لگایا, خوشبو لگائی, اور ایک ماں اپنے بیٹے کو جیسے شادی بیاہ کے وقت کے اوپر تیار کرتی ہے اس طرح تیار کیا اور اپنے والد کے سپرد کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے مینا کی طرف. لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے بتانا یہ ہے وہاں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب دیکھا. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو تیری کیا منشا ہے, تیری رائے کیا ہے؟ بہت بہترین انداز میں کہا. مفسرین فرماتے ہیں بہت میٹھے انداز میں ایک باپ اپنے بیٹے کو جو 12 یا 13 سال کا ہے, ابھی اس کی جسے ایسے ختم نہیں ہوئی, ابھی وہ ایئر 8-9 کے اندر ہے, اتنا بچہ ہے بس, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا کہ ہاں ابا جان مجھے ذبح کر دو. اگر ہمارا بیٹا ہوتا ہم بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میرا ارادہ یہ ہے, تو کیا چاہتا ہے, مجھے جو ہے شاپ کھول یہاں کھول لو. ہمارا بیٹا اس طرح جواب دیتا ہے میں تمہارے لیے بکنگ کراؤں ہالیڈے کے لیے, بیٹا کہتا ہے ہاں کر دو. یہ جواب ہوتا ہے. بیٹا جو ہے باپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا, بیٹا بات نہیں کرتا ہے باپ کے ساتھ کہ ہاں ابا آپ ہالیڈے کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں, عمرے کا کیا بنا رہا ہے, کیا ہے, نہیں. آپ بیٹے سے کہو, بیٹی سے کہو, کیا کہتے ہیں ہاں کر دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا کہہ دیتے کہ ہاں ذبح کر دو, یہ نہیں کہا. قرآن کا انداز دیکھو. Our youth generation, boys and girls, if your parents ask anything, we planning for a holiday, example for the Umrah, or we going to the Turkey or somewhere, what is your opinion? What is the mashwara? Yes, doing.
ہم والد کیسا جواب دیتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، اب کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ کر گزریے اس کام کو جس کا حکم ہوا ہے. یعنی اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو آپ کر گزریے. یہ نہیں کہا مجھے ذبح کر دیجیے. جو آپ نے دیکھا خواب میں اور اللہ نے حکم دیا، افعل ما تؤمر. اور آگے کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ بیٹا باپ سے یہ بات نہیں کہتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان، اے ابو جان، اگر اللہ چاہے گا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں شکایت نہیں کروں گا. اور یوتھ جنریشن ایوری ڈے is a complaint about the parents. باپ پوری زندگی کرتا ہے، بیٹا کہتا what you doing for me. بیٹا کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ باپ کو کہتا ہے I have no house, I have no car or nothing. اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ Everything, this is mine. I work the 40 hours and 35 hours and 27 hours. This is all my money. And my parents not do anything for me. بیٹا یہ کہتا ہے. اور حضرت اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان اگر اللہ چاہے گا تم مجھے صبر کر. تو اولاد کے اندر صبر ہونی چاہیے. ہمارے ماں باپ اگر غریب ہے، ماں باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ماں باپ کیا دیں گے اولاد کو؟ ایک باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو باپ اپنے اولاد کو کیسے مکان دے گا، کیسے گاڑی دے گا، کیسے دے گا؟ تو اولاد کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میرے والد اور میری ماں میرے لیے سب کچھ ہے. مائی فادر اینڈ مائی مدر is a whole world for me. I don't want anything, any one single penny for my parents. But then my parents, this enough for me. This is big ni'mat for me. تو اولاد کی تھنکنگ یہ ہونا چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ نے قرآن میں نقل کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پورے واقعے کو چھوڑتا ہوں لیکن ایک بات اللہ نے آگے کہی. وہ کیا کہا؟ قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تم نے جو ہے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو میں نے حکم دیا. اور انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. کیا بدلہ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری نعمت دی، اور اتنے بڑی نعمت دی کہ بیٹے کی جگہ کے اوپر دمبا ذبح کر دیا اور دمبا بھیج دیا جنت سے، اس کو ذبح کروایا. لیکن اس سنت کو قیامت تک زندہ کر دیا. اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ نے یہ فضل فرمایا حضرت ابراہیم پر کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے اللہ نے 4000 انبیاء کو پیدا کر دیا. 4000 prophet from the حضرت ابراہیم علیہ السلام, the nasab for the family. 4000 prophets. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا پیدا کیا, ایک نبی, وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد باری ہے. سارے انبیاء سے زیادہ ان کا رتبہ بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے ایام کے اندر ہمیں جو ہے اس کا صحیح روح اور فلسفہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.